أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بآواز بلند توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ کوثر کو تلاوت کرنے لگا ہوں۔ جہاں جہاں بھی آپ تشریف رکھتے ہیں بھیجا ہوا ہر جملہ وصول کیجئے گا، بولا ہوا ہر لفظ صفحہ دل پہ لکھیے گا۔ بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولیے گا کہ مجھے احساس ہو کہ میرا خطاب ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں ہے۔ یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ میرا عنوان کیا ہے۔ ظاہر ہے جس ذات کبریا صفات کے نام کی مجالس ہیں عنوان بھی وہی ذات پاک ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم جیسے خاکی بشر ان کی مدح سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی مدح سرائی کے لیے کم از کم طہارت کے سانچے میں ڈھلا ہوا بدن ہونا چاہیے، آب کوثر سے دھلی ہوئی زبان ہونا چاہیے، تائید روح القدس کا سائبان سر پہ سایہ فگن ہونا چاہیے، اور لسان اللہ کا لعاب دہن کعبہ دل کی چھت پہ پھوار کی طرح برس رہا ہو، اور اللہ کی 14 مشیتوں میں سے کسی نہ کسی کا ید اللہ ہاتھ تائید کے لیے پشت پر ہو تو پھر کچھ شان فاطمہ بیان ہو سکتی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ بس بغیر کسی تمہید کے میں نے بات شروع کر دی۔ اپنے مقاصد کے ترجمان اپنے حبیب محمد احمد محمود سے ارشاد کر رہا ہے خدا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ میرا خطاب ہے اس شخص کے لیے جس کے ماں کی دودھ کی تاثیر ان کو ماننا ہے، سوچنا نہیں۔ جس کا دل ان کے فضائل کے ہتھوڑے کو برداشت کرتا ہے، جس کا معدہ کچا پکا نہیں ہوتا، جسے ابکائیاں نہیں آتی، ہاں وہ میرے ساتھ سفر کرے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب نماز پڑھ اپنے پروردگار کے لیے اور قربانی بھی کر۔ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور تیرا دشمن ہی بے نسل ہے۔ اللہ پیچھے والے حضرات میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ہاں یقیناً داد یہی حضرات دیں گے جو آگے ہیں۔ آپ کبھی کبھی ہاتھ اٹھائیے، پتہ چلے کہ روش ادراک پر آپ بھی ہمارے ہم سفر ہیں۔ اب علماء ظواہر
جب اس آیت کو پڑھیں اور ان سے پوچھا جائے کہ اللہ اپنے حبیب سے کیا کہہ رہا ہے، تم نے چشمہ کوثر کا نام نہیں سنا؟ حالانکہ ان عقل کے دشمنوں سے یہ پوچھو کہ سورہ کوثر کا شان نزول کیا ہے، کب نازل ہوا؟ جب رسول کا بیٹا دنیا سے چلا گیا اور عاص بن وائل سہمی لعین نے مکے کی گلیوں میں یہ ڈھنڈورا پیٹنا شروع کیا کہ باتارا من اللیلۃ محمد، کہ معاذ اللہ خاکم بدان، محمد کی نسل کا کوئی باقی نہیں رہا، بے نسل ہو گئے۔ اس وقت یہ سورہ اترا، انا آتیناک الکوثر۔ کون کہتا ہے کہ تم بے نسل ہو؟ ہم نے تمہیں کوثر عطا نہیں کیا؟ جو اور مولانا بھری پڑی ہے تفاسیر اہل بیت کہ الکوثر الموتات ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو کوثر اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا ہے وہ کوئی پینے والا پانی نہیں، وہ کوثر فاطمہ ہے۔ ہاں، اور چونکہ یہ فعل سے مصدر ہے جس کے معنی ہے خیر کثیر۔ اب سر اٹھانا، مجھے نہیں خبر کہ کس کے سر سے گزر رہا ہے میرا بیان اور کس کے صحن دل میں اتر رہا ہے۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی فاطمہ کی شکل میں، اور میرا ڈنکے کی چوٹ پر چیلنج ہے، حیدرآباد کے اس ممبر سے لے کر نجف کے حوض علمیہ تک، اور تمہارے ہجوم سے لے کر ہجوم محشر تک، اللہ کی عدالت تک غضنفر ضامن ہے۔ پورے قرآن میں جب بھی کبھی اللہ نے اپنے حبیب کو کچھ دیا تو اس کے لیے عطا کا لفظ نہیں کہا بلکہ ایتا کا لفظ استعمال کیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں؟ جو ہاں، جو ہاشم بھائی جانتے ہیں سو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں۔ ایک ہوتی ہے ایتا اور ایک ہے عطا۔ حق کے برابر دینا ایتا ہے۔ آپ نے ایک مزدور سے مزدوری کرائی، اس سے اجرت طے کی 500 روپے۔ اب اگر آپ نے 499 دیے، یہ بخش ہے، یعنی آپ نے اس کا حق مارا۔ 500 دے دیے، یہ ایتا ہے۔ 600 دے دیے، یہ ایتا نہیں، یہ عطا ہے، یہ حق سے زیادہ ہے۔ نہیں، مجھے نہیں خبر کہ کس کے کلیجے پہ خراشیں پڑ جائیں گی اور کس کا سر عرش سے ٹکرائے گا۔ اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، دنیا کی، آخرت کی، جنت کی، ملکوت کی بادشاہت دے کر اللہ کہتا ہے یہ ایتا ہے، اور فاطمہ دے کر کہتا ہے یہ عطا ہے۔ جی، اب اس مقام پر مولانا میں کچھ کہوں ظرف چھلک جائیں گے۔ نہیں، اگر میں نے عطا کی تعریف غلط کی ہے، شہرک کٹوا لوں۔ اگر اللہ نے عطا نہیں کہا مجھے چوراہے میں لٹکا دو، ورنہ ان کا نمک کھا کے ان پہ غرانے کی کوشش مت کرنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، ایک ہی جگہ قرآن میں انتخاب خان صرف ایک جگہ آتینا کا صیغہ ہے، یہ بس یہی، انا آتینا کل کوثر، کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ تو قرار سے وہ کوثر فاطمہ ہے۔ اب سر اٹھانا، میں دیکھوں گا کہ تمہارا معیار سماعت کہاں تک ہے۔ اب کہہ رہا ہے فصلی لربک، چونکہ فاطمہ عطا کی، اب نماز پڑھ۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ
اللزمۃ للہ. نہیں, میں آپ کے معیار سماعت کا شکوہ نہیں کر رہا. بولتے ہوئے مجمع کی شکایت کرنا بھی کم ظرفی ہے، لیکن ذرا میری انگلی پکڑ کے روش ادراک پہ چلیے. یہ وہی رسول نہیں ہاشم بھائی کہ کل تک یہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے یا ایھا المزمل. پلے پڑھ رہی ہے میری باتیں دوستو؟ قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی نماز پڑھ. ہاں اور یہ بھی سن لو، کیونکہ مولا نے میری ڈیوٹی یہی لگائی ہے. میں سنیوں کو شیعہ نہیں کیا کرتا، میں شیعوں کو شیعہ کیا کرتا ہوں. جی چار دانگے عالم، ذرے سے عرش تک، عالم رنگ و بو میں علم کے گھوڑے دوڑاؤ. کوئی مائی کا لال غضنفر کے دعوے کی رد پیش نہیں کر سکے گا. 14 کو اللہ نے نمازوں کے لیے اسد میاں خلق نہیں کیا. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا جن و انس کو عبادت کے لیے بنایا اور ان کو کنت کنزا مخفیا. اللہ اکبر. میں کنتو کنزن مخفیاً، میں یہاں اس کے ترجمے سے ہی قرار صاحب انصاف نہیں کیا جاتا تو پھر حقائق کیا سمجھے جائیں گے. یہی ترجمہ کرتے ہیں ارباب منبر، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. کنتو کنزن خفیاً نہیں کہا اللہ نے، مخفیاً، میں چھپایا ہوا خزانہ تھا. اور دیکھیں کبھی 16 سال کا تھا کہ مولا نے منبر عطا کیا. آج تک کبھی میں نے سامعین سے نہیں کہا کہ نعرہ لگائیے، مرضی سے لگاتے ہیں. تو آپ بھی یا تو نعرے کی چھٹی لے لو، اور اگر لگانا ہے تو پھر یہ ذہن میں رکھ کے لگائیے گا کہ تمہارے نجات کی قیمت یہی نعرہ ہے. ہاں میدان قیامت میں یہ میری عالمانہ ضمانت ہے اور علمی دیانت سے مولانا کہنے لگا ہوں، میں میدان قیامت میں تمہیں دکھاؤں گا نمازوں کو تپے لرزہ چڑھا ہوا ہوگا. یقین مانیے روزوں کو یرقان ہو جائے گا، حج لاٹھیاں پکڑ کے چل رہی ہوگی، اور اس وقت بھی میدان قیامت میں بچنے کا یہی ورد ہوگا، یا علی یا علی یا علی.
میں چھپا ہوا نہیں، چھپایا ہوا خزانہ تھا۔ اور جہاں میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، حلالیوں موالیوں، جہاں گنجلک ہو وہاں مولوی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا۔ ہم بیچارے کیا جانتے ہیں؟ مولا کا دروازہ بجاؤ۔ اور تمہارے پانچویں مولا سے کسی نے پوچھا، اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میں چھپایا ہوا خزانہ تھا، تو چھپنے کے لیے کوئی حجرہ، کوئی مکان، کوئی آڑ، کوئی پردہ، کوئی چادر، کوئی حجاب۔ تو مولا فیما کانا مخفیاً، وہ کس چیز میں چھپا ہوا تھا؟ الحمدللہ اتنی روشنی ہے کہ میں ہر چہرے کی کتاب پڑھ رہا ہوں، اور جملے کے بعد پھر پڑھوں گا کہ کہاں شجرہ نسب لکھا گیا، کہاں آیت مودت لکھی گئی۔ میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا، وہ ستر، وہ حجاب، وہ پردہ، وہ چادر جس میں اس کی کبریائی چھپی تھی، وہ میری دادی فاطمہ زہرا تھی۔ اور فرمایا جو جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ میں چھپایا ہوا تھا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُكَ یا محمد۔ مجھے محبوب ہوا، میں نے پسند کیا، بے دل کے دل نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میرا تعارف ہو، تو اے محمد میں نے تجھے خلق کیا۔ جن و انس کو خلق کیا عبادت کے لیے، ان کو خلق کیا اپنی پہچان کے لیے۔ نہیں بلے بڑی میری بات ہے بھئی، ہم عبادتوں کے لیے خلق ہوئے ہیں، یہ تعارف کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ نمک حراموں تک غضنفر کا یہ پیغام ضرور لے جانا، جب ان کے ساتھ ہمارا مقصد تخلیق نہیں ملتا، جنس کیسے مل سکتی ہے؟ جی تو کل تک کہتا ہے نماز تھوڑی پڑھ، نہیں قم اللیل الا قلیلا، قلیل عبادت کر، اور آج کہہ رہا ہے فصل لربک، اب نماز بھی پڑھ شکر کی، ونہر قربانی بھی کر۔ محمد جیسی حقیقت کے صحن میں فاطمہ اترے تو محمد پہ سجدہ واجب ہو جائے، اگر تیرے دل میں آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ رسول کو مولانا 120 معراجیں ہوئی ہیں۔ کتنی؟ 120، ایک آدھ نہیں، جن میں مکہ میں صرف ایک معراج،
عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں، کسی کے کان پہ منہ نہیں رکھا ہوا، مائک پہ بول رہا ہوں۔ مکہ میں ایک معراج۔ بالکل ہاشم بھائی، اس میں وہی علت ہے، قرآن کی سورتیں کتنی ہیں؟ 114۔ 86 سورتیں مکہ میں نازل ہوئیں، مدینہ میں صرف 28۔ پوری جائیداد دے دوں گا، کائنات کے علماء کو جمع کرو۔ 86 سورتوں میں ایک بار بھی اللہ نے محفل رسالت میں بیٹھنے والوں کو یا ایھا الذین آمنو نہیں کہا۔ مجھے میں نہیں معلوم کہ کس کے سر سے گزر گیا ہے جملہ۔ جی 13 برس کی مکی زندگی میں ایک دفعہ بھی اللہ نے نہیں کہا او ایمان والو۔ مدنی صورتوں میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ معلوم ہوا مکے میں اسلام تھا، مدینے میں ایمان تھا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہاں تو بالکل اسی طرح ہی ایک معراج مکہ سے، اس میں پھر انتخاب ہاں اور اسرار ہیں اور علتیں ہیں، اور وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ 120 مہینے رسول نے مدینے میں گزارے اور ان میں 119 معراجیں ہیں۔ جی پہلی معراج کا مقصد ہی یہی تھا، باتوں کے لیے نہیں بلایا، باتیں زمین پہ نہیں ہو رہی تھیں، جبریل کے ذریعے بھی ہوتی تھیں، جبریل کے بغیر بھی ہوتی تھیں۔ وہ باتوں کے لیے جبریل کا محتاج ہی نہیں، جبریل کی تخلیق کے مشوروں سے پہلے بھی تو وہ اللہ سے باتیں کیا کرتا تھا۔ ہاں بس اس سے کہا دوسری معراج کی علت کیا ہے یہ کل عرض کروں گا، آج پہلی معراج کی اصل علت بیان کر رہا ہوں، اور وہ ہاشم بھائی یہ تھی، لیٹے ہوئے تھے رسول، جبریل نے پاؤں کے تلوے چومے، وہ بلا رہا ہے، سواری بھی بھیجی ہے، بلا رہا ہے، کیا بات کرنا ہے؟ باتیں تو ہم یہاں بھی کرتے ہیں، جی وہ جانے آپ جانے، مجھے درمیان میں کچھ خبر نہیں، جو حکم ملا وہ آپ تک پہنچا دیا۔ بس اتنا ضرور اس نے کہا کہ میرے حبیب کو میرا پیغام دے کے آئے اور ہم سے کوئی تحفہ لے جائے۔ ہاں نہیں پہلے آپ کا تجسس ختم کیے دیتا ہوں، وہ تحفہ فاطمہ تھی، آ اور لے جا، نہیں مجھے نہیں خبر، خیبر خندق پڑھنے کی مجھے عادت نہیں، ہاں بتانے میں نے یہی حقائق ہیں، یہی اسرار ہیں۔ سر اٹھانا جن کا معدہ برداشت کر سکتا ہے، سر اٹھایا، میرے اللہ تحفہ، کوئی اتنا قیمتی تحفہ ہے میں چل کے آؤں؟ ہمیشہ نبوت نے مجھے تلاش کیا، رسالت نے مجھے ڈھونڈا، قرآن میری جستجو میں رہا۔ جی آواز قدرت آئی، جو آج میں نے دینا ہے وہ قرآن نہیں، وہ وحی نہیں، وہ نبوت نہیں، وہ رسالت نہیں، وہ حقیقت فاطمیہ ہے، چل کے لینی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ گھبرا تو نہیں رہے میرے سامعین؟ چل کے لے، اور تعظیم کرنے میں بھی ہاشم بھائی یہی علت تھی قرار صاحب، جو رسول کھڑے ہو جاتے تھے، ہے نا؟ جب ظاہر میں 2 سال کی بھی عمر ہے اور اصحاب کے مجمع میں بیٹھے ہیں اور سیدہ آ گئی، اور مولانا میں یہ بتانا بھی اپنا علمی وظیفہ سمجھتا ہوں، فریضہ سمجھتا ہوں، کہیں کسی جاہل نے پڑھ دیا ہو اور آپ کے تصور قدے میں یہ ہو
کہ بس صحابہ کے سامنے چلی جاتی تھی بطول جو کبریائی کی چادر ہو. میں نے کتب اہل بیت میں یہ دیکھا ہے، ان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کلما خرجت من بیتہا لزیارت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احاط بہا نور عظیم حیث لا یرا شخصہا حتی وردت مجلس النبی. جب بھی کبھی بی بی گھر سے باہر نکلتی نور گھیر لیتا. اور عام نور نہیں، نور عظیم، عظیم نور گھیر لیتا. بحیث لا یرا شخصہا، بی بی کی قامت بھی نظر نہیں آتی تھی. وہ تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا جب رسول منبر پہ کھڑے ہو جاتے تھے. سرکار کیوں کھڑے ہوئے؟ فرمایا فاطمہ آ گئی. اللہ العظمت للہ، العظمت للہ. اصل میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فضائل صرف علی کے ہیں. نہیں، اگر کلنا محمد کے فرمان پر ایمان ہے اور یہ فرمان بھی خیبر شکن کا ہے، اولنا محمد وآخرنا محمد واوسطنا محمد وکلنا محمد، ہمارا پہلا محمد، آخری محمد، درمیان والا محمد، ہم سارے محمد. اس فرمان کی گہرائی پہ غور کیا ہے؟ بھئی ہم سارے محمد، یعنی ہمارے مرد بھی محمد، ہمارے مستورات بھی محمد. تو جب سارے محمد، مجھ سے اکثر یہ کہا جاتا ہے پاکستان میں، یہ لوگ گواہ ہیں جو ساتھ آئے ہیں میرے، کہ اگر آپ ایک جملے میں علی بتانا چاہیں تو کیا بولیں گے؟ تو میں جواب میں یہ کہتا ہوں کہ میرے شہنشاہ کے فضائل تو اتنے ہیں، اتنی مخلوق کی سانسیں نہیں. سمجھ آ رہی بات؟ جی. آپس کی بات ہے، تھک گئے ہو؟ نہیں، میرے پاس میرے پاس یہی پیمانہ ہے. جب تک نعرہ صحیح چلتا ہے میں سمجھتا ہوں میرے سامعین جاگ رہے ہیں، اور جب یہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے پھر میں سمجھتا ہوں کہ شاید تھکن اترنا شروع ہو گئی. چیونٹی سے ہاتھی تک، جن سے بشر تک، انسان سے ملک تک، وجود سے طبیعت تک، مثال سے طینت تک، طینت سے جوہر تک، جتنی مخلوق ہے اتنی ان کی سانسیں نہیں جتنے فضائل ہیں خیبر شکن کے. لیکن اگر مجھ سے کہا جائے نا کہ ایک جملے میں علی بولو تو میں یہ بولوں گا کہ علی اللہ ہے نہیں مگر لگتا ہے.
جو ہاں بات بھول تو نہیں گئی؟ ہاں آپ ساری رات بھی نعرے لگاتے رہے تو اس جملے کا حق ادا نہیں ہوتا، لیکن اگلا جملہ سنیے۔ ہاں علماء کرام کی موجودگی میں جملہ کہنے لگا ہوں، ہر حلالی موالی کی امانت ہے کہ ایک جملے میں اگر کہا جائے کہ بولو کہ فاطمہ کیا ہے، سر اٹھانا۔ علی وہ سر مستتر ہے، علی وہ طلسم کبریائی ہے جو اپنے خطبے کی سلاست کو، براعت کو، روانی کو نہیں چھوڑتا اور انگشت شہادت کو دائرے میں گھما دے اور محرمان اسرار پوچھیں کہ مولا کیا کیا ہے تو علی کہتا ہے کائنات کو روزی بانٹ دی ہے۔ تو وہ علی جو حکم الہی سے عالمین کو رزق بانٹ دیتا ہے، منبر چھوڑ کے گھر آ کے کہتا ہے فاطمہ میرا کھانا کہاں ہے؟ جی حدیث رسالت ہے اور علماء گواہی دیں گے کہ صرف شیعہ کتب میں نہیں بلکہ طرفین کی کتابوں میں موجود ہے، نہ ہو شہرہ کٹوا دوں، اور اگر ہے اکثر میں پاکستان باہر جہاں بھی جاتا ہوں ممبر سے عموماً یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ اس عالم کو حدیث پڑھنے کا قطعاً حق نہیں ہے جو صاحب حدیث کی منشا کو سمجھتا نہ ہو۔ یعنی خبر تو ہونی چاہیے کہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے۔ جی وہ حدیث اتنی مشہور ہے کہ آپ میں ہر بندہ گواہی دے گا کہ ہم نے پہلے سن رکھی ہے، لیکن اب اپنے اس خاکسار سے بھی سن لیجئے۔ رسول نے ایک دن فرمایا تھا لولا علی لماؤ کاؤ نالفاؤ تیماتا کفون آدمو فمن دونہ، فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہیں تھا، کفو نہیں تھا، آدمو فمن دونہ، چاہے آدم ہو یا عیسیٰ۔ سن رکھی ہے نا یہ حدیث؟ جو خاموش ہو نہیں سنی تو تائید کرو تو آگے بڑھوں۔ مشہور عالم حدیث ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کفر نہیں تھا، چاہے آدم ہو یا کوئی دوسرا۔ سر اٹھاؤ، آج اگر آدم دنیا میں آ جائیں، آپ میں سے کسی شخص سے رشتہ طلب نہیں کر سکتے۔ اللہ کرے میرے سامنے تماشائی نہ ہوں، خریدار ہوں کہ جو میں پہنچانا چاہتا ہوں اسے وصول کر سکیں، سنبھال سکیں۔ کیوں نہیں مانگ سکتے؟ اس لیے کہ حوا کے علاوہ کائنات کی ہر عورت بیٹی ہے آدم کی، ہے نا؟ ہے نا؟ صرف حوا حلال ہے آدم پر، باقی کوئی نہیں، بیٹی ہے۔
ہم 2 ٹکے کے لوگ ہیں، ہم اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ جو مصدر شریعت ہے وہ نہیں جانتا، پھر کیوں کہہ رہے ہیں اگر علی نہ ہوتا تو نہ آدم ہمسر تھا فاطمہ کا، نہ عیسیٰ تھا۔ یہ دلیل ہے اس امر کی کہ فاطمہ اولاد آدم میں شامل نہیں ہے۔ پلے پڑی ہے میری بات، سر سے تو نہیں گزر گئی ہیں جی؟ ورنہ شریعت پہ بھی داغ لگتا ہے اور رسول کی غیرت پہ بھی دھبا ہے کہ اگر سید اولاد آدم میں شامل ہوں اور رسول یہ کہیں لما کان لفاطمہ کفن آدم فمن دونہ، معلوم ہوتا ہے اولاد آدم میں یہ شامل نہیں۔ تو جب محکومہ اولاد آدم میں شامل نہیں، جو سر کا تاج ہے فاطمہ کا، جو ویسے ہی ابو تراب ہے، اس کو اولاد آدم نہیں۔ ایک جملہ یاد دلاتا ہوں، حوالہ بھی پیش کرتا ہوں، اور تمہارے ہجوم سے لے کر قیامت کے ہجوم تک اللہ کی عدالت تک غضنفر ذمہ دار ہے، اور ذمہ داری سے فکرہ کہنے لگا ہوں، بس یاد دلاتا ہوں، کیونکہ میں اگر تفصیل سے پڑھنا شروع کر دوں تو پھر گھنٹہ گزر جائے گا۔ یاد کرو کبھی سلطان کربلا نے کھیل ہی کھیل میں کسی کو بچے عطا کر دیے تھے؟ ہیں؟ اب پتہ نہیں ارباب منبر یہ واقعہ کہاں سے پڑھتے ہیں، میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں، سنی سنائی پڑھنے کی غضنفر کو عادت نہیں، خود جو آنکھوں سے دیکھتا ہوں وہی پڑھتا ہوں۔ علامہ عین العارفین حسینی نے مناقب السادۃ الکرام میں جو جملے لکھے ہیں، نانا کے دربار میں گئے حسین، نانا جان یہ سوالی روتا ہوا کیوں گیا ہے آپ کی بزم سے؟ حسین تم کیوں سفارشی ہو؟ کہا سفارشی نہیں، وکیل ہوں۔ وکالت کرنے آیا ہوں اس غریب الدیار کی، یا تو یہ عدالت اپنی روایت میں ثابت کرے کہ کبھی کوئی اس بارگاہ سے خالی لوٹا ہو۔ میرا موکل کیوں؟ حسین تم بہتر جانتے ہو اس کی تقدیر میں نہیں۔ مسکرا کے کہا تقدیر میں ہوتا تو بال بک میں بیٹھے بٹھائے نہ لے لیتا، آپ کی بارگاہ میں آیا اسی لیے۔ حسین میں کیا کروں جب لوح محفوظ پہ نہیں، کیسے دوں؟ کہا پھر میں نے دے دیا۔ پھر جو آغاز میں نے جملے کہے تھے کہ میرا خطاب اس کے لیے ہوتا ہے جو ان کو مانتا ہے، سوچتا نہیں، چونکہ ہماری عقل مدرکات پر محیط ہو سکتی ہے اور یہ لوگ ادراک سے پہلے کے ہیں، ہاں اس لیے ہمارے ادراک میں نہیں آ سکتے۔ میرے بزرگوں بھائی عزیزو، رسول نے بظاہر حیران ہو کے کہا کیا کہہ رہے ہو حسین؟ میں نے 2 دے دیے۔ حسین لوح کو تو پڑھ لے، 3 دے دیے۔ حسین مقدر میں نہیں، 4 دے دیے۔ حسین تو یہ ہو کیا گیا ہے؟ 5 دے دیے۔ حسین وحی سے تو مشورہ کر لے، 6 دے دیے۔ حسین اللہ سے تو پوچھ، 7 دے دیے۔
اللہ اکبر العظمت للہ. تھک گئے تو چھوڑ دوں. نہیں، جس جملے کے لیے علماء کرام میں نے تکلیف سماعت دی ہے اپنے سامعین کو وہ یہ ہے، جب حسین نے کہا نا ساتھ دے دیے ہاشم بھائی، سائل نے کہا مولا بس بہت ہیں، حوالہ میں نے دے دیا اور کسی جنگل میں تو خطاب نہیں کر رہا، دیکھ لینا اور پھر غضنفر سے بات کرنا. جب اس نے کہا نا بس، شہنشاہ کربلا نے کہا اوف، میرے بحرے کرم میں کنکر پھینک کر جھولی اتنی چھوٹی. نہیں 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 نہیں، حیدرآباد والوں جو جملہ میں کہنے چلا ہوں اسے لکھنا نہ ہو دل پر. میرے مولا نے کہا کاش تو کم ظرفی نہ کرتا اور چپ رہتا تو میدان قیامت میں اولاد آدم ایک طرف آتی. پلے پڑی بات نہیں. کیا فرمایا میرے شہنشاہ نے؟ اگر تم چپ رہتے تو میدان قیامت میں اولاد آدم ایک طرف ہوتی اور میرے بخشے ہوئے بیٹے. نہیں 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 نہیں، علی والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا. ہاں تو میرا خطاب جوہلا سے نہیں ہے، علی والوں سے ہے. حسین کا یہ کہنا کہ اولاد آدم الگ آتی، میرے بخشے ہوئے بچے علیحدہ آتے، یہ جملہ دلیل ہے کہ جو بیٹے حسین نے اسے دیے وہ اولاد آدم میں شامل نہیں تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ 14 کا نمک کھا کے 14 کو بھونکنے والوں، جن کی عطا اولاد آدم کے زمرے میں نہیں، وہ خود تیرے زمرے میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ پلے پڑ رہی ہے میری بات؟ سر سے تو نہیں گزر گئی نا؟ تیرا میرا ابا آدم پرسوں ہوا ہے، 10,000 سال سے پیچھے چلے جاؤ تو آدم کا وجود نہیں ملتا، اور 10 لاکھ عالم تک کی حدیث موجود ہے نا کتابوں میں. 10 لاکھ عالم کے وجود کی سوچ نہیں تھی، یہ تھے.
کیونکہ تم نے جو پیمانے ظاہر بینوں سے سنے ہیں انہیں سے پرکھتے ہو، جو میزان دنیا نے قائم کیے ہیں انہیں میں تولتے ہو۔ نہیں، حوا کے بیٹے حوا کی تخلیق کے سبب کے بیٹوں کو کیا سوچیں گے؟ ہیں علماء کرام گواہی دیں گے، اور آپ بھی اکثریت جانتی ہے، حوا سے بھی بڑا مقام ہے مریم کا، ہے نا؟ میرے خیال ہے تھک گئے ہو تم۔ میں اسی وقت تک چلا کرتا ہوں جب تک قوت خرید دیکھتا ہوں، اس کے بعد پھر سمیٹ لیا کرتا ہوں۔ ہاں، ظاہری والے پیمانے نہیں، وہ علامہ محمد باقر طہرانی علی اللہ مقامہ کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک عیسائی عالم سے ان کا مناظرہ ہو گیا، تو اس نے کہا مریم سیدہ سے افضل ہے۔ کیوں؟ ان کا تمہارے قرآن کی دلیل سے۔ ہمارے قرآن نے کب کہا؟ ان کا دیکھو تمہارے ہی قرآن میں مریم کا نام 2 درجن سے بھی زائد مرتبہ آیا، جبکہ فاطمہ کا نام تک نہیں قرآن میں، تو پھر افضل کون ہوا؟ علامہ علی اللہ مقام مسکرائے اور فرمایا کبھی بادشاہ کے دربار میں جانے کا اتفاق ہوا؟ ہاں، کئی مرتبہ۔ تو کہا جاہل تم نے دیکھا نہیں، بادشاہ بھرے دربار میں نوکرانیوں کا نام لیتے ہیں، حرموں کا نام نہیں لیتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، سمجھ میں آ رہی نا میری بات؟ ہاں، مریم نے زمانے کو ایک بیٹا دیا ہے، اور بطول نے کتنے؟ 3۔ عباس بھی بطول کا بیٹا ہے۔ جی، اور طلب کر کے دیا، اپنے نام لگا کے دیا، اپنی وراثت کا شرعی حقدار ٹھہرا کے دیا۔ سیدہ کی وصیت ہے، تحریری وصیت ہے کہ اگر میرا فدق واپس مل جائے تو اسے 4 برابر کے حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ حسن یا اس وقت جو اس کی اولاد ہو، ایک حصہ حسین یا اولاد حسین، ایک حصہ زینب کلثوم اور ایک حصہ عباس یا اس کی اولاد کو دیا جائے۔ ہاں، تو 3 دیے۔ سر اٹھانا، مریم کا بیٹا بھی بڑا باکمال ہے۔ بس سمیٹ لیا ہے میں نے اپنے بیان کو، زیادہ نہیں تھکانا تمہیں مقصود۔ بڑا باکمال بیٹا دیا زمانے کو انتخاب۔ ہاں، مریم نے چولے، مادرزاد، اندھوں کو بینائی عطا کر دے، کوڑھیوں کو اچھا کر دے، موت و حیات کو ٹھوکروں میں رکھے۔ سر اٹھانا چیلنج ہے، اور منبر کا چیلنج ہے۔ شرق سے غرب، شمال سے جنوب، ذرے سے عرش تک خدا کی خدائی میں دکھاؤ کہیں مریم کے بیٹے نے بشر کو شفا دی ہے۔ دکھا سکتے ہو کسی فرشتے نے عیسیٰ سے شفا مانگی ہو؟ اللہ، دکھا سکتے ہو؟
مانگ ہی نہیں سکتا فرشتہ شفا عیسیٰ سے. کیوں؟ عیسیٰ نبی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی نبوت زخمی ہو جائے تو شام کو اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ اپنے پر مس کر اس کے بدن سے. فرشتہ نبی کے بدن کو چھوتا ہے، زخم مل جاتے ہیں. تو فرشتہ تو نبی کو شفا دیتا ہے. سروں سے گزر رہا ہے میرا جملہ؟ اب مجھے نہیں خبر کہ میں آبادی میں خطاب کر رہا ہوں یا جنگل میں. میرے سامنے سارے ماننے والے ہیں یا سوچ کے بیمار بھی بیٹھے ہیں. فرشتہ شفا دیتا ہے، نبی سے مانگے کیسے؟ اور اگر کبھی فرشتہ زخمی ہو جائے تو پھر علیہ رحمہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور شیخ صدوق کا نام میں نے اس لیے لیا ہے کہ مقصرین پر بھی حجت ہو جائے، کیونکہ مقصر بھی شیخ صدوق کا حوالہ نہیں ٹھکرا سکتے. اس میں یہ لفظ ہے کہ محمد مصطفیٰ نے جبریل سے کہا قُلْ لَهُ أَن يَمْسَحَ جَنَاحَيْهِ بِمَحْضِ الْحُسَيْنِ، اسے کہے اپنے پر حسین کے گہوارے سے مس کرے. فرشتہ نبی کو شفا دیتا ہے. میری طرف دیکھو. ہاں میں نتیجہ لو، سمٹ گیا میرا بیان. نبی زخمی ہو، فرشتہ شفا دیتا ہے. فرشتہ زخمی ہو، بطول کا بیٹا نہیں، اس کے گہوارے کی لکڑی. اور کبھی ہندوستان والوں، میں نے عالم مانوی میں رسول سے سوال کیا تھا، 6000 سال کا عتاب الہی کی زد میں آیا ہوا فرشتہ، ہزاروں سال کا زخمی، الغیاث کی تسبیحیں کرتا رہا. آج تیرے دروازے پہ تجھے باب کرم سمجھ کے آ ہی گیا تو حسین کا ننا ننا ہاتھ پکڑ کے اس کے زخموں پہ پھرا دیا ہوتا، اس کا دل رہ جاتا. رسول نے کہا ہزیان بک، آج اگر میں اس کے زخموں پہ حسین کا ہاتھ رکھوں تو کل تجھے تازیہ یا علم کی لکڑی سے شفا کون مانگنے دے گا؟ نہیں، اب جس کو اچھی نہ لگے یہ بات، کل بے شک میری مجلس میں نہ آئے. نہیں، مولا نے منبر کی قسم، شاہ نجف کی قسم، غضنفر کو ان باتوں سے بے نیاز رکھا ہے. ہاں مجھے تعداد گنوانے کا کوئی شوق نہیں. میں نے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کے کعبہ دل میں علی کی تصویر نظر آ رہی ہے. ہاں اس لیے نہیں، جملہ ایسے سچ ہے جیسے اللہ ایک ہے. عیسیٰ بشر کو شفا دیتا ہے، حسین کے گہوارے کی لکڑی فرشتے کو شفا دیتی ہے. تو معلوم ہوا مریم کا بیٹا بطول کے بیٹے کے گہوارے کی لکڑی کی برابری نہیں کر سکا. ٹھیک کہا؟ غلط تو نہیں کہا؟ تو پھر آؤ مجھے سولی پہ چڑھا دو، لیور کھنچنے سے پہلے اعلان کر کے مروں گا. اور جب مریم کا بیٹا بطول کے بیٹے کے جھولے کی لکڑی کے برابر نہیں،
ہزاری ماؤں کے بیٹے بطول کے شوہر کے برابر کیسے؟ ہاں، اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ ان کو سوچا نہیں کرتے، صرف مانا کرتے ہیں۔ ہاں، جس نے ان کو مانا سلمان کہلایا، جس نے ان کو سوچا مروان کہلایا۔ جی بطول کے بچے کے گہوارے کی لکڑی کی برابری وہ نہیں کر سکا جو امر اللہ ہے، روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، نطفے سے پاک ہے، بطول زادہ ہے، نبی ہے، رسول ہے، معصوم ہے، حجت ہے، اور جن کا شجرہ تلاش کرنا پڑتا ہے وہ علی کی برابری کریں گے؟ جی، یہ زینے ہوتے ہیں۔ یہ گھرانہ کل بھی مجہول القدر تھا اور آج بھی مجہول القدر ہے، نہ کل کوئی جان سکا کہ ان کی قدر و مرتبہ کیا ہے، نہ آج کوئی جانتا ہے۔ کل والوں نے دربار میں ٹھہرائے رکھا، اللہ اکبر۔ العظمۃ للہ۔ دو جملے اس کے لیے جس کے سینے میں گوشت ہے، پتھر نہیں۔ ہاں، اس سے بڑے مصائب اور کیا ہو سکتے ہیں کہ ید اللہ کو اپنے ہاتھ سے غذا کھلانے والی اپنے بابا کے بعد داہنے ہاتھ سے تسبیح نہیں کر سکی۔ اللہ اکبر۔ میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ بیٹھا ہوں۔ بالکل کتب مقاتل کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری۔ جتنے دن بابا کے بعد زندہ رہی، بائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھی۔ ایسے ہی تو نہیں کہہ کے چلی تھی سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالی۔ وہ مصیبتیں آئیں مجھ پر کہ اگر دنوں پر آتی تو راتوں کے لباس بدل لیتی۔ ہاں، یقیناً سارے ہی عزادار بیٹھے ہیں میرے سامنے، اور عزادار کا دل بہت نرم و نازک ہوتا ہے۔ میں تمہارے دل پہ زیادہ چوٹ نہیں لگانا چاہتا، میں نے پوری تحقیق کی ہے۔ خود تھوڑے دن گزارے، انگلیوں پہ گنے ہوئے دن، اور مصیبتیں یہ۔ اللہ اکبر۔ سنا ہوا ہوگا بطول حق مانگنے کے لیے کوئی ملکوں کا سفر کر کے نہیں گئی،
حتیٰ کہ ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں گئی بھائی، ایک محلے سے دوسرے محلے نہیں گئی. قرآن لاؤ میرے سر پہ رکھو، علم میرے ہاتھ میں دو. 25 قدم چل کے گئی اور 25 ہی قدم واپس لوٹی. مجھے حسین کی آخری نماز کی قسم، جب چلی تھی سر میں ایک سفید بال نہیں تھا، جب لوٹ کے آئی سارا سر سفید. اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں تمہیں دعا ہی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھ اس غم میں روتی ہے، خدا کرے کبھی کسی غم میں نہ روئے. واپس آئی، تیری شام والی مخدومہ نے دیکھا، اماں اماں فدق جانے کا اتنا غم منایا، سر سفید کر لیا جیسے نشیب میں پانی آتا ہے. بلا تشبیہ دوڑ کے بیٹی کے گلے میں باہیں ڈالی، کہا میں ہزاروں لاکھوں فدق تیری جوتیوں پہ قربان کر دوں، میں نے فدق کی وجہ سے سر سفید نہیں کیا تو اماں اور کیا ہے؟ کہا میں نے دربار میں حسین کے گلے پہ خنجر دیکھا، میں نے دربار میں تیرے ہاتھوں میں رسیاں دیکھی، زینب تیری بے ردائی نے مجھے بوڑھا کر دیا، تیرے ہاتھوں کی رسن نے مجھے بوڑھا کر دیا، مجھے شرابی کے دربار نے ضعیف کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں چھوڑ دیتا یہیں، میں زیادہ طویل عریض مصائب نہیں پڑھا کرتا، صرف بانی مجلس کی خواہش پر. ہاں، 2 فکریں صرف اور کہنے لگا ہوں. خود اتنے ستم دیکھے، لمحوں میں سر سفید کرنے والی کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ بطول کو اپنے درد یاد نہیں رہے. میں نہیں جانتا میرے سامنے کون کیا ہے، کس کے دل میں کتنی طاقت ہے. میں یہ بھی نہیں جانتا کہ بیمار کربلا کس کے دائیں بیٹھے ہیں، کس کی دائیں طرف بیٹھے ہیں. موجود ضرور ہے، اسی کو گواہ بنا کے اس کی دادی کے متعلق ایک جملہ کہنے لگا ہوں. ایک وقت آیا بطول کو اپنے زخم، اپنے درد یاد نہیں رہے. کب؟ جب علی کو گرفتار کر کے دربار میں لے جایا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ. گھر میں بیٹھی تھی، اپنے بابا پر رو رہی تھی. اچانک کربلا والا دوڑے دوڑے آیا ہے میرا مولا حسین. اماں اماں، کیا ہوا میرے لال؟ اماں قیامت آ گئی. حسین آخر ہوا کیا؟ اماں قیامت ہی تو ہے، میرے بابا کے گلے میں رسی ہے، میرے بابا کو گرفتار کر کے دربار لے جایا جا رہا ہے. اب مر تو نہیں جاؤ گے نا؟ جیسے ہی شام والی کھڑی تھی، زینب نے سر سے چادر اتاری. اماں جب تک میرا بابا پلٹ کے نہیں آئے گا میں چادر سر پہ نہیں لوں گی. بطول نے چادر سر پہ لی، مسجد کے دروازے پہ گئی. بس میں چھوڑنے لگا ہوں. آخذت بے عدادت الباب، مسجد کی چوکٹوں کو پکڑا. بطول نے کہا چھوڑتے ہو علی کو یا چادر اتاروں؟ اللہ اکبر. میں نے جملہ کہہ دیا، پڑھ دیا، تم نے سن لیا. یہ کہنا تھا آسمان سے آگ کے گولے کی شکل میں عذاب آیا، ہوا میں رک گیا.
مدینے کے شہر کی دیواریں اتنی بلند ہوئیں کہ اونٹ سوار نیچے سے گزر سکتا تھا. بس اسی جملے کے لیے میں نے تکلیف دی. سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرو گے، منبر ضامن ہے. سلمان دوڑا دوڑا آیا، تو رحمت کل کی بیٹی ہے، معاف کر دے اپنے بابا کی امت کو. اب بطول کا جواب سننا. بطول نے رو کے کہا چچا سلمان، آخذو حقی فصبرتو، قاتلو ولدی فصبرتو، کاسرو ظالی فصبرتو. انہوں نے میرا حق مارا، میں نے صبر کیا. انہوں نے میرا محسن مارا، میں نے صبر کیا. انہوں نے میری پسلیاں توڑی، میں نے صبر کیا. میں علی کے گلے میں رسی برداشت نہیں کر سکتی. میری زینب ننگے سر بیٹھی ہے، میری بیٹی نے ردا اتار دی ہے.